بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا میزبان مشاہد اکرم روبانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ براہ راست اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ اس کو عام ایک نفس انسانی کے قتل کے مترادف قرار دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو فقہی ابحاث کے اندر الجھا کر اپنے ممدوح یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر صاحب فکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا، آپ کی اولاد کے ساتھ محبت رکھنے والا شخص بخوبی اس امر سے آگاہ ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کسی عام نفس انسانی کے قتل کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا معاملہ ہے۔ حاضرین، ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک سے اس متعلق رہنمائی لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا معاملہ ہے یا نہیں۔ ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے بیٹھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے اٹھ کر جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں ترتیب کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا معاملہ کس قدر حساس ہے۔ اللہ کریم نے خود امت محمدی کو اس متعلق تاکید فرمائی اور ان کو تعلیم فرمائی۔ جب اللہ کریم نے رسول اللہ کی اذیت کا اس قدر لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی امت کو تلقین فرمائی، تو پھر شہادت امام حسین جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جو رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت کو ایک عام نفس انسانی کے قتل کے مترادف قرار دے دیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے اس آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب مکرم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقررہ وقت سے پہلے حاضر نہ ہوا کرو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں وقت عطا فرمایا ہے اس سے پہلے نہ جایا کرو، بلکہ اسی مقررہ وقت کے اوپر جایا کرو۔ تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مدعو کریں تو پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانا تناول کر لینے کے بعد فوراً چلے جایا کرو اور طویل نشست سے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا نہ کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے ہی طویل اور بلا مقصد گفتگو کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہا کرو۔ ناظرین، ان سب امور سے اللہ کریم نے کیوں منع فرمایا؟ اس کا جواب آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دولت قدے میں اپنے اصحاب کے لیے ضیافت کا اہتمام فرمایا، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کس کا جی چاہتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس نورانی مکھڑے کی زیارت نہ کرتا رہے؟ اس والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت کون نہیں کرنا چاہتا تھا؟ سب صحابہ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ سے کسب فیض کریں، آپ کے نورانی رخ انور کی زیارت کرتے رہیں۔
اسی مقصد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور پھر گفت و شنید بھی جاری رہتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا فرماتے ہوئے صحابہ کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کریم نے اس چیز کے اوپر بھی صحابہ کرام کو تعریف فرمائی کہ میرے مصطفیٰ کو اس چیز سے بھی اذیت پہنچتی ہے کہ تم زیادہ دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہا کرو، بلا اجازت تم ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، زیادہ دیر تک ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، مقررہ وقت سے پہلے تم جا نہیں سکتے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی اذیت کا سبب ہے۔ یہ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اندازہ کریں کون سا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے۔ دیر تک بیٹھے رہنا بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی دیر تک بیٹھے۔ ناظرین، پھر 61 ہجری 10 محرم الحرام یوم عاشور کو جو آل رسول کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور ان کے رفقا کو، آپ کے خاندان کے کثیر افراد کو کربلا کے ریگزاروں میں ذبح کر دیا گیا، علی اصغر سے لے کے امام حسین تک، حضرت علی اکبر، حضرت اون محمد، حضرت قاسم، حضرت غازی عباس علمدار اور دیگر کئی رفقا کو، کئی جانثاروں کو بلا کے ریگزاروں کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ رسول اللہ کی اذیت کا سبب ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، پھر اس آیے کریمہ میں اللہ کریم نے آگے اور بھی چند چیزیں ارشاد فرمائی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی وفات، رسول اللہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ اور تکلیف دو۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اللہ کریم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو ناظرین، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ امام علی مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لب مبارک کے اوپر، جن کی گردن کے اوپر بوسے دیا کرتے تھے، جن کی شہادت کا ذکر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے، اس نواسے کی شہادت کے اوپر، قلب مصطفیٰ کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث نہیں ہے؟ رسول اللہ کے نواسے کو 3 دن تک بھوک اور پیاس میں مبتلا کرنے کے بعد آپ کو کربلا کے ریگزاروں میں ذبح کر دیا جاتا ہے، جس میں اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، جس میں اطہر کو پامال کیا جاتا ہے، خانوادہ تطہیر کی شہزادیوں کے وقار کو پامال کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو اس قدر تڑپایا جاتا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ کی اذیت کا باعث نہیں ہے؟ آج کا محقق یہ کہتا ہے کہ یہ عام قتل انسانی کے مترادف ہے، اور کسی عام انسان کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ امام حسین کو بھی قتل کر دیا گیا، اور پھر وہ آگے اس سے اپنے ممدوح کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ ناظرین، انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسی چیزیں پڑھ کے، اور آج کل کے مفتیان کرام تو یہ تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یزید نے امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا بھی تھا یا نہیں دیا تھا۔ زمین کے تپتے کھولتے لاوے ابل کیوں نہیں پڑتے؟ آسمان کی تنابیں ٹوٹ کیوں نہیں جاتی؟ رنگ برنگی کہکشاؤں کی مالائیں ٹوٹ کر بکھر کیوں نہیں جاتی؟ زندگی کی سانسوں کا سلسلہ رک کیوں نہیں جاتا؟ کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ لوگ آل رسول کے بارے میں اس قدر بے باک ہو جائیں گے۔ میں نے ایک شخص کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی، وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے، آپ بات سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ اس امت نے سلوک کیا کیا ہے۔ آج تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کس قدر خوب سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس شخص نے کسی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے بات کر رہا تھا وہ جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنگ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اس نے کہا، میں علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ پھر اس نے آگے بات کی کہ جنگ میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے واپس بھیج دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے کی اجازت دے دو۔ یہ جملہ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرف اشارہ کیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو من گڑت روایات کا سہارا لینے سے بھی یہ نہیں کتراتے ہیں۔
ایک من گڑت روایت امام علی مقام کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے میدان کربلا کے اندر کہا کہ مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں۔ بدبختو، اگر بیعت ہی کرنی ہوتی تو مکہ اور مدینہ چھوڑ کے کربلا کے اندر کیوں جاتے امام علی مقام؟ ویسے یہ لوگ تاریخ کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ کربلا کے اندر جو امام علی مقام اور ان کے رفقا کے اوپر پانی بند ہوا، اس چیز کو یہ لوگ بالکل من گڑت قرار دیتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، حالانکہ تابعین سے یہ چیز ملتی ہے، مفسرین نے اس چیز کو لکھا، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، اپنوں نے لکھا، پرائیوں نے لکھا، علماء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، بریلویوں نے لکھا، دیوبندیوں نے لکھا، سنیوں نے لکھا، اہل تشیع حضرات نے لکھا، سب نے لکھا کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے اوپر کربلا میں پانی بند ہوا۔ میں انشاءاللہ کسی دن اس چیز کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، مکمل حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب ہر چیز ثابت ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن جو روایات ثابت ہی نہیں ہیں اس کو بھی آل رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح کے خبیثانہ استدلال کرتے ہیں رسول اللہ کے نواسوں کی توہین کرتے ہوئے۔ ناظرین، آل رسول کا معاملہ بہت حساس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا باعث ہے، اور قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت، امام علی مقام کے ساتھ جو دیگر خانوادہ تطہیر کے افراد شہید ہوئے ان کی شہادت یہ براہ راست اذیت مصطفیٰ ہے، یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا موجب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آل رسول کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔